معزز خواتین و حضرات السلام علیکم۔ معزز ناظرین کرام، امید ہے کہ پچھلے کم از کم ایک ماہ سے آپ لوگ یہ سنتے آئے ہوں گے کہ پاکستان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ حالانکہ یہ بات کہیں بھی ابھی تک ثابت نہیں ہو سکی ہے کہ پاکستان اسے تسلیم کرنے جا رہا ہے یا نہیں، لیکن اسرائیل نے نئی ڈرامے بازیاں شروع کر دی ہیں۔ اسرائیل نے جتنے بھی اس کے اپنے دوست ممالک تھے یا جو دوست نہیں تھے انہیں اس نے دوست بنا لیا، اور ساتھ ان کے ذریعے وہ پاکستان پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان ہر حال میں اسرائیل کو تسلیم کرے۔ معزز ناظرین کرام، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان پر شدید قسم کا پریشر ہے، وہ سعودی عرب اور اسرائیل کی جانب سے آیا ہوا ہے کہ ہر صورت میں پاکستان کے پاسپورٹ سے اسرائیل کے خلاف لکھا گیا ایک لفظ ریموو کر دیا جائے۔ اور یہ صورتحال پیدا کیوں ہوئی ہے، اور یہ جو سعودی عرب کے فیصل بن فرحان پاکستان آ رہے ہیں وہ اصل میں ایک پیغام لے کر آ رہے ہیں سعودی عرب کا اور خاص طور پر اسرائیل کا، اور اس میں یہ جو چیز شامل ہے کہ آپ پاسپورٹ سے یہ چیز ختم کریں کہ آپ اسرائیل نہیں جا سکتے۔ آپ نے ناظرین کرام کئی بار اپنے پاسپورٹس پر پڑھا ہوگا کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے تمام ممالک کے لیے ہے، مطلب کہ اسرائیل کے لیے نہیں ہے، آپ اسرائیل کا ویزا اس پہ نہیں لگوا سکتے۔ تو معزز عزیزان من، آج کے موضوع کا آغاز کرنے سے قبل آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام تر معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں۔ معزز ناظرین کرام، جب سے سعودی عرب وجود میں آیا ہے، اسرائیل کے خلاف ان کی کتابوں کے اندر، ان کے سلیبس کے اندر بہت ساری چیزیں اور ایسی نشاندہیاں کی گئی تھیں، بچوں کو یہودیوں کے خلاف پڑھایا بھی جاتا تھا کہ یہودی ایک ناجائز ریاست اسرائیل بنا چکے ہیں اور ان کے خلاف لڑنا اسلام کا ایک اہم جز اور حصہ ہے، اور اس کا وجود برقرار نہیں رہنا چاہیے، اس کو ہر صورت میں مٹانا ہے۔ اسلام نے ہمیں اس کی تعلیمات دی ہیں، اور پھر سعودی عرب کے اندر یہ چیز بھی بچوں کو پڑھائی جاتی تھی کہ کس طرح یہودی اور یہ اسرائیلی ساری دنیا میں جوڑ توڑ کر کے معاملات خراب کرتے ہیں اور پوری دنیا کو پیچھے بیٹھ کر کنٹرول کرتے ہیں، کیسے یہ لوگ پوری دنیا کا خفیہ نظام چلاتے ہیں، کیسے یہ مسجد اقصیٰ کو پوری طرح گرانا چاہتے ہیں اور اس کو شہید کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں جہاں جہاد کی آیتیں ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ان یہودیوں کے خلاف اللہ کی راہ میں کیسے لڑنا ہے اور ان کے خلاف کام کرنا ہے۔ یہ تمام کی تمام جتنی چیزیں تھیں جس کے اندر یہ چیز بھی شامل تھی کہ یہ کس طرح پوری دنیا کے اندر نیو ورلڈ آرڈر لانا چاہتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اس وقت سعودی عرب کے تمام تعلیمی نصابات سے خارج کر دی گئی ہیں، اور یہ جو اسرائیل کے خلاف تھا کہ یہ ناجائز ریاست ہے اس کو بھی ختم کر دیں، اور اسرائیل پھر بھی خوش نہیں ہے، اور ان کی جانب سے مطالبہ سامنے آیا ہے کہ تم لوگوں نے یہ تو ختم کر دیا ہے کہ ہم ناجائز ریاست ہیں، اب یہ ڈالو کہ ہم جائز ریاست ہیں، اور فلسطین ایک ناجائز ریاست ہے، اور آج کے بعد اسرائیل کو دنیا کی ایک ابھرتی ہوئی طاقت لکھا جائے اور سعودی عرب کا دوست لکھا جائے، اور مستقبل کے اندر آپ کو ایسی چیزیں نظر آئیں گی جس کے اندر یہ بتایا جائے گا کہ یہ یہودی عربوں کے دشمن نہیں بلکہ ہمارے دوست ہیں۔ یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے سب سے پہلے یہ خبر بریک کی تھی کہ امام کعبہ نے جمعہ کے خطبے میں ساری دنیا کے سامنے کہا تھا کہ ہمیں یہودیوں کے ساتھ معاملات اچھے رکھنے چاہیے۔ وہ ایک بہت بڑا پلان تھا، اور وہ خطبہ بیسیکلی شاہی خاندان کی طرف سے آیا تھا، اور اب جو صورتحال ہے یہاں تک تو معاملہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا تعلق پاکستان سے ہے، لیکن اب جو نئی چیز ہے وہ اتنی خطرناک، اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ معزز ناظرین کرام، سعودیہ میں ہم جنس پرستی کے خلاف سعودیہ کی کتابوں میں جتنا بھی مواد تھا اس کو بھی ہٹا دیا گیا۔ اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کو مار دیا جاتا تھا یا اس کو سزائے موت دی جاتی تھی، ایسی بہت سی چیزیں تھیں، ان سب کو بھی ختم کر دیا گیا۔ یہ جو گھنونا کھیل ہونے جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ناظرین، اب سعودی عرب کے اندر پہلا کام یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اس کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہٹاتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک بل لے کر آتے ہیں۔ اس بل کے تحت ہوتا یوں ہے کہ جتنے بھی قانون ہیں ہم جنس پرستی کے اس کو لیگل کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی شادیوں کو بھی لیگل کیا جائے۔ یہ بیسیکلی وہاں پر کمپین چلانے والے ہیں کہ ان کے خلاف جو بھی مواد ہے اس کو ہٹایا جائے۔ معزز ناظرین کرام، آنے والے وقت میں یہ آتا ہوا یا ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے خلاف بولنے والوں کو بھی جیلوں میں رکھا جائے گا، اور پھر ہم جنس پرستی کے خلاف جو بھی بولے گا اس کو بھی جیل میں ڈال دیا جائے گا۔
اب دنیا بھر میں کچھ تنظیمیں کام کر رہی ہیں جہاں یہودیوں کے خلاف کچھ لکھا جاتا ہے اس کو مٹانے کے لیے کمپین کرتی ہیں، اور انہوں نے سعودی عرب پر پریشر ڈالا ہے کہ ہمارے خلاف یہ تمام کی تمام چیزیں ختم کی جائیں، اور اب ان تنظیموں کو سعودی عرب لانچ کیا جا رہا ہے جو ہم جنس پرستی کو پرموٹ کرتی ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد آپ اسرائیل کے خلاف سعودی عرب میں بات بھی نہیں کر پائیں گے، اور اب یہ پریشر آہستہ آہستہ سعودی عرب کے تواتر سے پاکستان پر آ رہا ہے، اور اب فیصل بن فرحان جو پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں وہ اسرائیل کا پیغام لے کر آ رہے ہیں جو کہ اصل میں شاہی خاندان کی زبانی ہوگا کہ آپ بھی اسرائیل کو تسلیم کریں، اور اگر نہیں کرتے تو پہلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے خلاف کمپین چلائی جائے، اور انٹرنیشنل لیول کے ادارے پاکستان پر پابندیاں لگائیں گے، اور یہ تمام چیزیں ہر جگہ لے کر جائیں گے کہ اگر پاکستان نے پاسپورٹ سے یہودیوں کے خلاف یہ چیز نہیں ہٹائی تو یہ بہت برا ہوگا۔ اصل میں یہ ہٹانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک خاص مذہب کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ حالانکہ سمجھنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ آج تک پاکستان نے یہودیوں کو مذہب کو ٹارگٹ نہیں کیا ہے، ہم نے کبھی یہودیوں کو کچھ نہیں کہا، ہمارا تعلق قائم سعودیت سے ہے۔ اب یہ کام کیا کر رہے ہیں کہ سعودیہ نے تو ریموو کر دیا ہے، اب پاکستان کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ جو آپ نے پاسپورٹ پر لکھا ہے کہ یہ ٹریول نہیں کر سکتے اس کو نکالیں، کیونکہ اس کا آگے بڑھنے کا پہلا سٹیپ یہ ہوگا، اور اسی طرح انڈونیشیا پر بھی پریشر ہے، لیکن پاکستان اصل میں ان کا مین ٹارگٹ ہے۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اسرائیل کے خلاف جماعت اسلامی نے ریلی نکالی ہے، اسے اسرائیل نے اچھا نہیں سمجھا اور سعودیہ سے اس بارے میں بات چیت کی ہے، کیونکہ جماعت اسلامی کے اوپر سعودیہ کا بہت زیادہ انفلو ہے، کیونکہ سعودیہ جماعت اسلامی کو فنڈنگ بھی کرتا ہے، اور اب ان کو پوری طرح پیغام دیا جائے گا کہ آپ پاکستان میں ریلی نہ نکالیں ورنہ آپ کی سپورٹ پوری طرح سے بند کر دی جائے گی۔ سعودی عرب کے اندر یہ چیز اچھی نہیں سمجھی جاتی، مطلب کہ یہ سعودیہ ایک نیا پروپیگنڈا شروع کرے گا کہ سعودی عرب میں یہ ریلیاں وغیرہ جو پاکستان میں نکلتی ہیں انہیں اچھا نہیں سمجھا جاتا سعودیہ میں، اس لیے ہم آپ کی فنڈنگ بند کر دیں گے، آپ یہ ورنہ ریلی نہ نکالیں۔ پرانے وقت کے اندر یہ معاملہ تھا کہ جب ریلی نکالی جاتی تھی تو سعودیہ بڑا خوش ہوا کرتا تھا کہ اسرائیل کے خلاف کام ہو رہا ہے، اور اب معاملات مختلف ہیں، اب وہ خوش ہونے کی بجائے پاکستان سے ناراض ہو رہے ہیں۔ ایک تو وہ آلریڈی ہمارے حکمرانوں سے ناراض ہیں، اور دوسرا فیصل بن فرحان جو پاکستان تشریف لا رہے ہیں انہوں نے بھی اپنے معاملات اسی طرح پاکستان کے سامنے رکھنے ہیں۔ دیکھیے ہم نے نصاب سے یہ تمام مواد نکال دیا ہے، اب آپ کی باری ہے، اور یہاں سے جو یہ پیغام لے کر جائیں گے اس کے ساتھ یہ آفر ہے کہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کی جائے گی۔ ناظرین، پاکستان کا میڈیا پہلے ہی آپ کو G20 کے حوالے سے بتا چکا ہے کہ کس طرح خاص طور پر یہ جو G20 کے بہت سارے ممالک تھے انہوں نے پاکستان کا قرضہ کیجول کرنا تھا، جو عمران خان نے ایک تقریر کے اندر بات کی تھی کہ آپ کرونا کی وجہ سے ہمارے قرضوں کو یا تو معاف کر دیں اور یا پھر اس میں کچھ کمی کریں، اور پھر سوئٹزر لینڈ، فرانس اور چائنا نے پاکستان کو 1.7 ارب ڈالر کا ریلیف دیا تھا، لیکن 900 ملین ڈالرز سعودی عرب اور 500 ملین ڈالر UAE نے سائن کرنے کی حامی ابھی تک نہیں بھری، اور ڈیڈ لائن بھی ختم ہو چکی ہے، اور اب یہ پیغام آ رہے ہیں کہ اگر آپ ہماری بات مانیں گے تو ہم آپ کی سپورٹ کریں گے ورنہ آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں گے۔ اور پاکستان پر سعودیہ کی جانب سے یہ پریشر آ رہا ہے کہ آپ ہر صورت میں اپنے پاسپورٹ سے اسرائیل کے خلاف لکھی ہوئی عبارت کو فوری طور پر ریموو کر دیں۔ معزز ناظرین گرامی، یہ یہودیوں اور صہیونیوں کی ایسی چال ہے جو ہمارے اسلام کو سیدھا سیدھا ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، مطلب کہ ہمارے اندر سے وہ مسلمانی نقطہ نظر ختم کرنا چاہتے ہیں جس کی بیسک بنیاد پہ ہمارا وجود ہے۔ اگر آج پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اس کی تمام تر باتیں مان لیتا ہے، چاہے اپنے دوستوں کی مجبوری کی وجہ سے، چاہے اپنے مسلمان بھائیوں کی وجہ سے، تو آنے والے وقت میں پاکستان کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ حالانکہ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا، اور پاک سرزمین اس کا نام رکھا گیا تھا، یہ پاک ملک ہے۔ اگر آج یہ پاکستان پاک ملک نہیں رہے گا، یہ یہودیوں کی ایک اجارہ داری میں آ جائے گا، تو آنے والے وقت میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی پاکستان کو نیست و نابود ہونے سے بچا نہیں سکے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے حکمرانوں کو شعور عطا فرمائے اور ہمارے اندر ایمان، جذبہ اور طاقت قائم رکھے۔ اللہ کریم ہمارے پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو تک اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔